اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو جو یہ خیال کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس تعلیم پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ حکم فیصلے کے لیے حکم بنا لیں شیطان کو، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شیطان سے انکار کرے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا إِلَى ما أنزل اللہ وإلى الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس تعلیم کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے، اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے رک رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پس کیا حال ہے جب اصابتہم، جب پہنچی ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اپنے کرتوت کے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور یہ کہتے ہیں، قسم اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہم تو چاہتے تھے بھلائی اور اتفاق۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، اے رسول آپ بھی ان سے اعراض کر لیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے،
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی نصیحت کیجیے کہ وہ ان کے دل و دماغ تک پہنچ جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں نے نہیں بھجوایا کوئی رسول لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنے اوپر ظلم کرتے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، آپ کی دربار میں آ کے اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے معافی مانگتے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ فلا وربک، پس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ تحکیم، آپ کو اپنے فیصلوں کے لیے حکم نہ بنا لے، فیما شجر بینہم، جو ان میں اختلاف ہو اس میں فیصلے کے لیے آپ کو حکم نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے جو آپ نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں اپنے دلوں میں تنگی، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر جھکا دیں آپ کے فیصلے کے آگے بالکل۔ سامعین کرام، آج کا سبق گزشتہ سبق سے مربوط ہے، بظاہر غیر مربوط لگتا ہے کیونکہ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام سبق جو ہے آج کا گزشتہ سبق کے ساتھ مربوط ہے سامعین کرام۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان اختیار ہیں تم میں ان کی، یعنی جو بڑے ہیں، جس حیثیت میں بھی جو بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے معاشرے میں جو بھی ہیں، مطلب صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس طرح یہ تمام مطلب جو ملکی قوانین ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے بغیر معاشرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ شرط یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے، جو بڑوں کا جو حکم ہے، وہ میرے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر تنازع پیدا ہو جائے تمہارے درمیان کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں، تو فردوہ الی اللہ والرسول، بس اس کو واپس کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ یہی اطاعت رسول ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں ایک اس شان نزول میں اس وقت کے حالات کے مطابق ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ لیکن سامعین کرام، یہ نہ سمجھیں کہ قرآن قصوں کی کتاب ہے، یہ بنیادی طور پہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو مسائل اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ قیامت تک وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا ان کے امکانات موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کے تناظر میں ہماری ذہنی فکری تربیت کر رہے ہیں۔ علم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس کے واقعہ اور پھر اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں اس کی طرف ہمیں اشارہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اگر تنازع پیدا ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہوگا۔
اور کافی اس میں اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے سامعین کرام۔ الم تر الی الذین یزعمون، اس سے پہلے کہ میں تفصیلی تشریح پہ آیات کی تشریح یعنی لفظی ترجمہ بیان کروں، اس سے پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے، اور مدینے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہود بھی بستے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ایک یہودی نو مسلم جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے، لیکن ان کے دل و دماغ نے ایمان کی حلاوت نہیں پائی تھی، تو کسی بھی تنازع یعنی یہ شخص جو یہودی نو مسلم تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں اس کا ایمان جو تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ پھر منافق کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں، آگے مضمون میں آئے گا، اس مسلمان کا جو بظاہر مسلمان، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان کے علاوہ تو کوئی لفظ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کی تفصیل یہ تھی کہ وہ یہودی مسلمان ہوا تھا، پھر اس کے خاندان والے بھی تھے اسی طرح، اور یہ تمام لوگ ایک ہی فکر کے لوگ تھے۔ آگے تذکرہ آئے گا اس مسلمان کا اور ایک یہودی کا کسی بات میں تنازع پیدا ہو گیا، تو یہودی نے اس کو کہا کہ بھئی تم ایسی بات ہے کہ تم اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہو، میں اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں، تو اس طرح تو ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے ہیں۔ یہودی نے عرض کیا، تو مسلمان کہنے لگا کہ نہیں، ہم جائیں گے، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، تو اس کے پاس جائیں گے، تو وہ یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے اس لیے نہیں لے جاؤں گا کہ وہ رشوت خور ہے، رشوت لے کے کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ مصر تھا یہودی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصاف پسند ہیں اور وہ انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا یہودی، اور بلکہ حق پہ تھا بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پھر اسی کے متعلق فیصلہ کر دیا، تو پھر مسلمان کو پھر مجبوراً وہ جانا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کا بیان سنا تو ڈگری جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دے دی کہ تمہاری بات صحیح ہے، تم حق پہ ہو اور یہ تمہارا حق بنتا ہے جو بھی ہے۔ باہر جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہودی نے مسلمان سے کہا کہ بھئی اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہے نا، میں جو تمہیں کہہ رہا تھا، تو مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، لیکن ہم یعنی ایک اور شخص کی بھی رائے لے لیتے ہیں جو کہ مسلمان ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے نام لیا، اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جو ہے وہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں اور غصے والے ہیں، جذباتی ہیں، اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ ادھر یہودی جو تھا اس کا تو یہ یقین تھا کہ مسلمان جو بھی ہوگا وہ انصاف کی راہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ بہرحال دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے اپنا کیس پیش کیا کہ حضور ایسے ایسے بات ہے، پھر ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں تو ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ کیس جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہے یہ اس فیصلے کو ماننے پر راضی نہیں ہے، اور
آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو سارا واقعہ اس نے بیان کیا ہے اور یہ جو آخر میں بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اور تم اس کو نہیں تسلیم کر رہے اور مجھ سے فیصلہ مانگ رہے ہو، ایسی بات ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا ہاں حضور، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم دونوں یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں گھر سے ہو کے اور فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے تلوار لے کے نکلے اور ایک ہی وار سے مسلمان کا سر قلم کر کے ادھر پھینک دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے۔ تو اب اس کے جو وارثین تھے، مقتول کے وارثین تھے، جو گھر والے تھے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن اسی کی طرح تھے، تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قصاص کا دعویٰ لے کے کہ حضور، حضرت عمر نے ہمارا بھائی قتل کر دیا ہے، ہمیں اس کا قصاص چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کی تفصیل نہیں سنی، لیکن برجستہ یہ الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تو کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ اسی طرح یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ پھر آیات نازل ہوئیں، یعنی حضرت عمر کی صفائی میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں سامعین کرام، اور انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور، ہم نے آپ کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ ان دونوں کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، اور ایک تو فیصلہ ہوتا ہے اور ایک راضی نامہ ہوتا ہے۔ راضی نامہ میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ لو اور دو کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے اور بات بگڑے نہیں۔ ہم موافقت چاہتے تھے، اتفاق چاہتے تھے، اور اختلاف نہیں چاہتے تھے، اور بھلائی چاہتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون جو ہے رائیگاں قرار دے دیا، کیونکہ اس نے حضور کا فیصلہ ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا دیکھا نہیں تم نے اے مخاطب قرآن ان لوگوں کو جن کا گمان یہ ہے، یزعمون، گمان ان کا یہ ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر تعلیم نازل ہوئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، لیکن عمل کیا ہے ان کا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ جو ہے، کیس جو ہے، فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائے جائے۔ طاغوت ہر عربی میں ہر باطل اور سرکش قوت کو کہتے ہیں، اور طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، یعنی سرکش تو شیطان بھی ہے، اور انسانوں میں بھی پھر شیطان ہوتے ہیں۔ من الجنۃ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو سامعین کرام، طاغوت، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر سرکش باطل قوت جو ہے وہ طاغوت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ حکم بنا لیں یا فیصلہ لے جائیں طاغوت کے پاس۔ اس سے اشارہ جو ہے وہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا وہ مراد ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت سے انکار کر دیں، ہر باطل قوت سے انکار کر دیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ۔ سامعین اکرام، یہاں میں ٹھہر کے تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ طاغوت جو ہے یعنی اپنے زیادہ سمجھ کے لیے یا قرآن کو اپنے لیے ہدایت تصور کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم یہاں غور و فکر کریں گے کہ کیا یہ عادت جو ہے ہم میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گمان تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، اور یہ خیال اتنا پختہ ہو چکا ہے سامعین کرام کہ بڑی سے بڑی چیز جو ہے ہمارے خیالات کو باطل نہیں ثابت کر سکتی۔ یزعمون، یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یزعمون، ان کا خیال یہ ہے، یعنی یہ خیال ان کا غلط ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ خیال ان کا غلط اس لیے ہے کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ باطل سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، باطل والوں سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم لوگ یعنی جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ باطل سے، ہمیشہ باطل قوتوں سے فیصلہ چاہتا ہے، باطل پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے اور دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور ہر باطل قوت طاغوت سے یہ امداد لیتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ تو سامعین اکرام، باطل قوتوں میں، طاغوتی قوتوں میں سب سے پہلے ہمارا نفس ہے۔ نفس جو ہے عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو ایک طاغوت تو سامعین اکرام یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جو تھوڑا سا، ہمیں جلدی نہیں ہے، نہ آپ کو جلدی ہونی چاہیے نہ مجھے کہ میں قرآن کا سارا جو پڑھا ہے اس کو میں آپ کو جلدی فر کر کے سنا دوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفات جو ہیں وہ ہم میں تو ہے نہیں ہے۔ ایک تو یہ گمان ہے، ہمارا گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن پر ایمان ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، ہم آخرت پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جنت دوزخ کو بظاہر مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کی اتباع کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں سامعین کرام۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں یا جیسا ہم گمان کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے جس طرح کے ہونا، رسول پر ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، یہ صرف ہمارا گمان ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایسا ہم بھی خیال کرتے ہیں، یزعمون، باطل، یہ ایک باطل خیال ہے ہمارا کہ ہمارا ایمان ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ہمارا ایمان اپنے نفس پر ہے۔ میں جتنی ہم میں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنے نفس پر ایمان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ معاشرہ عملاً بغاوت الہی میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کا عملاً اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں دین اللہ کا نہیں چاہیے۔
ہم نے اپنی مرضی سے جینا ہے. کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی اسٹائل، جیسا ہم جینا چاہتے ہیں اس طرح جئیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی حقیقت کیا ہے کہ گمان تو ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ حکم بنا لیں طاغوت کو، فیصلہ جو ہے. تو سامعین کرام ہم دونوں معنی ساتھ ساتھ کریں گے. ایک تو شان نزول کے مطابق جو میں نے آپ کو واقعہ میں وہ بتایا کہ وہ مسلمان بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، وہ ایک باطل قوت کے پاس فیصلہ اپنا لے جا رہا تھا، مقدمہ وہاں لے جا رہا تھا، کوشش یہ کر رہا تھا یتحاکموا الی الطاغوت. سامعین کرام آج کے معاشرے میں طاغوتی قوتوں سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. خود طاغوتی قوت سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. سامعین کرام اس سے ہم ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں ساری میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ میں پر آپ اٹکے میں. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے طاغوتی نظام کو تسلیم کر لیا ہے. آپ کے پہلو کے اندر جو ہے ایک نفس ہے جو کہ جس کا تعلق ابتدائی حالت میں طاغوت سے ہے، وہ آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے نفس کی مخالفت کرنی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا نفس کی بات نہ مان کے وہ کامیاب ہو گیا. اور حکم ہمیں یہ ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ہمیں حکم ہے کہ ہر باطل قوت سے انکار کر دیں. سامعین کرام یہی وہ نقطہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر باطل قوت سے انکار نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، شیطان کی طرف متوجہ نہ ہو، شیطان کی باتیں نہ مانو، شیطان کی باتیں نہ سنو، نفس کا کہنا مت مانو، خواہشات نفس کی اتباع مت کرو، بلکہ میری بندگی شروع کر دو، میرے سامنے سر جھکا کے میری بندگی شروع کر دو اور میرے راستے پر چلنا شروع کر دو. سامعین کرام تو وقد امروا ان یکفروا بہ، یعنی بعض لوگ کہیں گے نا، اب یہ ایک عجیب روایت بن چکی ہے سامعین کرام کہ قرآن کو ہم بس جلدی جلدی، اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو وہ یعنی اکثر میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا اور نہ ان کا ایسا کرنا اتنا نامناسب بھی نہیں ہے، لیکن وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اوپر ان باتوں کو فٹ نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جب آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو مختلف واقعات لکھے ہوں گے مختلف مفسرین اکرام نے کہ بھئی یہ فلاں واقعے کے بارے میں ہے، یا فلاں واقعہ ہوا تھا تو تب یہ آیات، فلاں واقعہ ہوا تھا تو تب یہ آیات. وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ہوا بھی ہوگا، اور میں نے بھی آپ کو سنا دیا ایک واقعہ ان میں سے جو مستند ہے. لیکن اپنے اوپر بھی تو دیکھنا چاہیے نا سامعین کرام کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. آیا یہ صفات جو اس وقت کے منافقین میں موجود تھیں، آیا ہم تو ان کا شکار نہیں ہوئے؟ ہم تو طاغوت سے فیصلہ نہیں چاہتے، ہم تو طاغوتی قوتوں سے امداد نہیں لیتے. آج معاشرہ من حیث القوم ہم ایک طاغوتی قوم ہیں، خود طاغوتی قوم بن چکے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں، ذاتی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. سامعین کرام اس آیت کو آپ دیکھیں کہ یہ اس پر ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں، یعنی اگر کوئی ایسا ہے یا ایک ایسی جماعت ہے یا کچھ ایسے افراد ہیں جو طاغوت سے امداد نہیں لیتے، طاغوتی قوتوں کے کہے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے،
اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا نفس ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے جو بھی غلط لیڈران کرام ہیں، اگر کوئی افراد ایسے ہیں یا جماعت ایسی ہے کہ ان کا مقصود و معبود و مطلوب ایک اللہ الہ واحد ہے، تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے سامعین کرام، میں نے آپ کو بتایا ہے اور بتاتا رہتا ہوں، ہمارا معاشرہ ایک باغی معاشرہ ہے جو اسلام سے بغاوت اختیار کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، جنت اور دوزخ کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ جنت کی نعمتوں کی کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کے آگ سے کوئی ڈرتا ہے، نہ اللہ کا خوف کوئی محسوس کرتا ہے۔ ایک بے خوف بے لگام معاشرہ ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے دور کی گمراہی میں، ان کو میں گمراہ کر دوں۔ سامعین کرام، یہ شیطانی وعدہ ہے جو روز الست اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو ان میں آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو شیطان تو اپنے تمام حربے استعمال کرتا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو دائیں بائیں ہر طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ چلو فیصلہ کروا لیں، تعالوا، آؤ، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے تعلیم نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرا لیں، رسول کے پاس جائیں، ان سے فیصلہ کرا لیں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ منافقین جو ہے آپ کے نام سے بدک رہے ہیں، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اب جب ان کو مصیبت پہنچ گئی بسبب اپنے افعال اور اعمال کے، تو ثم جاؤک، یعنی اس مسلمان کی گردن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑا دیا، تو اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے، احسان چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے، توفیقہ اتفاق چاہتے تھے، صلح صفائی چاہتے تھے، اور ہمارا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ آپ کے فیصلے کو ہم رد کر دیں، بلکہ ہم سیر و شکر ہو کے رہنا چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے اور راضی نامہ چاہتے تھے، کیونکہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک راضی نامہ ہوتا ہے، تو راضی نامہ یعنی راضی نامے میں کچھ لو کی بنیاد فریقین اپنے یعنی راضی ہو جاتے ہیں، کچھ کچھ لے دے کے نا، تو جب وارثین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے فیصلے پر راضی تھے، حقیقت میں وہ راضی نہیں تھے، اس کے میں نے آپ کو بتا دیا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب وہ منافقین لگتا یوں ہے کہ پورا خاندان جو تھا وہ اپنے بھائی کا ہم خیال تھا، تو اب جو منافقین، جو لوگ حضور کا فیصلہ ماننے پہ راضی نہیں ہیں، اس کی تو بڑی سخت سزا ہے، لیکن اس وقت مدینے کے حالات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، دیکھیں یہ تو آپ سے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دیں ان کو، ان سے اعراض کر لیں، وَعِزْهُمْ، اور دوسرے ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو
ایسی نرمی سے اور ایسے طریقے سے بات کیجئے کہ جو ان کے دل و دماغ تک پہنچ جائے، یعنی بہت اچھے طریقے سے۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے۔ ایک تو سامعین کرام، جب آپ دانائی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو یہ پھر تبلیغ کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ یعنی ایک آدمی بدی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو آپ طریقہ کار کے مطابق حکمت سے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ جو بات تم کر رہے ہو یا کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے، ایسا بات نہیں کہنا چاہیے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بھی حسنین کا، وہ چھوٹے تھے، ان کے سامنے ایک بڑے آدمی جو تھے، جو ان سے عمر میں کافی بڑے تھے، وہ وضو کر رہے تھے۔ ان کے وضو میں حسنین نے کچھ نقص نوٹ کر لیا، تو بجائے اس کے، چونکہ وہ بزرگ تھے، مطلب عمر میں ان سے بڑے تھے، تو حسنین نے یہ سوچا کہ ہم ان کو ڈائریکٹ نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے حکمت سے ان کو، جب وہ وضو کر چکے تو حسنین نے انہیں کہا کہ آپ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے وضو میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے وضو میں کہاں غلطی ہے، ہم کس جگہ غلطی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کے سامنے پھر وضو کیا، اور وہ اتنا پرفیکٹ وضو تھا کہ ان جو صاحب تھے بڑی عمر کے، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تمہارا وضو جو ہے بالکل صحیح ہے اور غلطی میں نے کی ہے، اور تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھیں یہ ایک حکمت کے طریقے سے انہوں نے ایک صحیح بات کو دوسرے تک کنوے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے، یعنی ہمیں نصیحت جو ہے وہ یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت سے، دانائی سے، والموعظۃ الحسنہ۔ تو سامعین کرام، یہ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نہیں بھجوایا کوئی بھی رسول لیکن صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سامعین کرام، یہ آیات تو ہیں، ہم نے پڑھ بھی رہے ہیں اور ترجمہ بھی کر لیا ہے، لیکن آج کا معاشرہ جو یہ، اگر میں اور آپ سوچوں تو یہ ہمارے لیے ہیں یہ باتیں۔ ہم نے اس رسول کی ڈیوٹی ہم نے یہ سمجھی ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس قرآن لا کے دے دیا ہے، قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے ہمارا، لیکن ویسے ہی مطلب بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ بس رسول کی ڈیوٹی یہ تھی کہ دین اور قرآن کو ہم تک پہنچا دے، اس کے علاوہ کوئی خاص ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی رسول کو لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو اطاعت اللہ کی ہے۔ اب اطاعت کا حکم وہ جس کے بارے میں مخلوقات سے کسی کو ممتاز کرے اور ہمیں کہے کہ بھئی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں بالکل یعنی واضح ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو خیال ہے کہ بھئی رسول کی ڈیوٹی جو تھی وہ دین کو پہنچانا تھا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کر دی،
باقی ہم قرآن کو دیکھ کے وہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ذہنیت بدلنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری جو نصیحت کی تھی تو وہ فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ابدا۔ تو کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ کار۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے سامعین اکرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے یہ فرض ہے سامعین اکرام، جیسے کہ اللہ کی اطاعت فرض ہے تو رسول کی اطاعت، چونکہ وہ اللہ کے احکامات ہمیں پیش کر رہا ہے تو اسی طرح رسول کی اطاعت بھی فرض ہے سامعین۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پھر ولو انہم اذ ظلموا، اب ان سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس غلطی کے ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ اس کی معافی کیسے مانگیں گے؟ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو جاؤکا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستغفر اللہ، جناب حضور کے جناب میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر واستغفر لہم الرسول، رسول ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے غلطی ہو گئی، تیرا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو اگر ایسا یہ طریقہ کار ہم اختیار کر لیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیم، بے شک ہم پا لیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سامعین کرام، یہ غلطی سے معافی کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس میں ضمناً تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ آج اس آیت پر کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوئی خبر ہمیں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر موجود ہیں سامعین اکرام، اور روح کے لیے کوئی زمان و مکان کا نہ قید ہے نہ اس کا تصور ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ بات تھوڑی سی نازک ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے یا اس کے خلاف ذہن رکھتے ہوں۔ بہرحال میرا جو اپنا ذہن ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اتنا تصور کر لیا ہے یا آپ نے اتنی تربیت حاصل کر لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ جا سکتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد، آپ کسی بھی نماز کے بعد، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے ان کے دربار میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کریں کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس کی اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، اس کی میں نے اصلاح کر دی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ تو لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ طریقہ کار ہے، یقیناً وہ پالیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اب ایک سامعین اکرام، فلا وربک لا یؤمنون، ایک بنیادی بات ہے
کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، یہ جو نائبین رسول ہیں، یہ بھی جو میں نے پہلے بات کی نا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی نائب رسول کے حضور جا کر، کیونکہ وہ نائب رسول ہے، اس کے حضور جا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور پھر ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہماری خطا معاف کر دے۔ تو یہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فلا وربک ذہن میں اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ اکیلے اگر آپ معافی مانگیں گے تو اس کا تو یعنی پتہ نہیں آپ کو نہیں چلے گا، لیکن یہاں لکھا ہے کہ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر اس پراپر چینل سے آتے ہیں یہ معافی طلب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے حضور کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، لَوَجَدُ اللَّهَ، یقیناً، یعنی اس میں ایک شیورٹی ہے سامعین کرام، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تھوڑا سا یہ اس کا آپ خیال رکھیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، یہ مومن نہیں کہلا سکتے حتیٰ یحکموک، جب تک آپ کی تحکیم نہ قبول کر لیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ نہ پائیں گے اپنے جی میں، پھر وہ نہ پائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بالکل اپنا سر جھکا دیں اور حضور کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو مومن ہے۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے سامعین کرام، اور ان کے جو احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، ان میں یہ تنگی محسوس کرتے ہیں اور اپنا سر نہیں جھکاتے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ دوبارہ آپ ترجمہ سنیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو اپنے درمیان، اپنے معاملات کے درمیان یہ فیصلہ، آپ کا فیصلہ نہ مان لیں یا آپ کو منصف نہ ٹھہرا لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ نہ پائیں اپنے نفسوں میں آپ کے فیصلے کے متعلق کوئی تنگی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر بالکل جھکا دیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اس قسم کی ایک آیت دوسری جگہ بھی ہے سامعین کرام کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، ایسی آیت ہے، پوری آیت اس وقت شاید یاد آ جائے، اور وہی اس کے آدھا حصہ میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جب رسول اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس پھر یہ اختیار نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں ہے کوئی اختیار کسی مومن مرد یا مومن عورت کا،
اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول ان کے معاملات کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرہ، کیا اختیار نہیں ہے؟ اب ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہا، یہ فیصلہ ان کو من وعین تسلیم کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات کو اپنے ذہن میں رکھے، آپ آج اپنے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ ہاں، کہ یعنی اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دی ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے بہت سی ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ قرآن کے علاوہ اور قرآن کی تفصیل میں اللہ کے رسول نے بہت سی ہدایات سے نوازا ہے۔ ان تمام فیصلوں کو زندگی گزارنے کے متعلق تمام فیصلوں کو اگر ہم نے من وعن تسلیم نہ کیا تو پھر ہمارے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شک نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جن معاملوں میں ان کا اختلاف ہے، رسول کا جب فیصلہ آ جائے اور جو کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر وہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر جھکا دیں اپنا۔ سامعین کرام، آج اگر آپ صورتحال کو دیکھیں کہ آج کیا صورتحال ہے، آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دل دین اسلام کے بارے میں بہت تنگ ہے۔ مثالیں بھری پڑی ہیں سامعین کرام، ایک دو مثالیں تو نہیں ہیں، ساری یعنی اگر میں بات کو لمبا نہ کروں، مختصر کروں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی وقت کم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین آج کل ہم پر ایک بوجھ بن گیا ہے، اور دین سے ہم نے انحراف کا رویہ اپنا لیا ہے۔ دین کی روایتوں سے، دین کے طریقے سے ہم ہٹ کر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ رشوت کی بات ہے، وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے آپس میں آپس میں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا آگ میں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر کسی سرکاری محکمے میں یہ پابندی لگا دی جائے کہ بھئی آپ نے رشوت نہیں لینی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو دیکھیں آپ لوگوں دل میں کتنی تنگی محسوس کریں گے۔ اگر گورنمنٹ یہ فورس کرے اور رشوت لینے دینے پر موت کی، مثال کے طور پہ موت کی سزا لگا دے، مثال کے طور پہ ہے تو نہیں اس کی سزا موت، لیکن مثال کے طور پہ لگا دے، تو لوگ کتنی تنگی محسوس کریں گے کہ بھئی ایک ہی تو ذریعہ تھا ہماری بالائی آمدنی کا، وہ بھی گورنمنٹ نے چھین لیا اور اس پہ بھی ریسٹرکشنز کر دیے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ سامعین کرام، اب دیکھیں نماز فرض ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، دکان پہ دکاندار آ کے بیٹھ جاتا ہے، ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، تینوں جو ہیں، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز اذان سے ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز کے لیے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جلدی سے دکان ہی میں چند ٹھونگے لگا کے اپنے فریضے سے ادا ہو جاتے ہیں۔
یہ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ تمام آپ دیکھیں ہماری شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو غلط رسم و رواج ہیں اس پر یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کتنی ہم تنگی محسوس کریں گے، کتنے ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے اس کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہمارا تو بنیادی طور پہ سامعین کرام، ہمارا یعنی جو اسلام جس طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، جس طرف ہمیں رسول دعوت دیتا ہے، وہ مقصد ہمارا مقصود ہرگز نہیں ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اللہ کو مقصود بنانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سارے طور طریقے جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ دین تو یعنی دین پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر کیا شکوہ ہے؟ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ تو مغرب کی غلامی پہ ہوا رضامند، تو گلہ، پورا شعر مجھے نہیں آتا لیکن اس طریقے سے ہے کہ گلہ تو مغرب سے نہیں، مجھے گلہ تجھ سے ہے مغرب سے نہیں۔ تو سامعین اکرام، اصل میں تو یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے اللہ سے پھر گیا ہے، اور اللہ کے دین سے پھر گیا ہے، اللہ کے قرآن سے پھر گیا ہے۔ وہ مقاصد ہمارے مقاصد ہرگز نہیں ہیں جو قرآن جس طرف ہمیں بلا رہا ہے یا رسول جس طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم تو دنیا ہی چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، ان لوگوں سے آپ منہ موڑ لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اور نہیں چاہتا صرف یہ دنیا کی زندگی۔ تو یہ آیت فَلَا وَرَبِّكَ، ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دیکھیں، محدود نہ کریں اس آیت کو۔ بس یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک یہ آپ کو ان معاملات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں، آپ کی بات تسلیم نہ کر لیں، آپ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا دیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ جو فیصلہ کر لیں اس کے بارے میں یہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر اطاعت جھکا دیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔